أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. ہم نے انسان کو والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی. اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے تو ماں اپنے پیٹ میں پالا اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ میرا احسان مان اور اپنے والدین کا شکر ادا کر, تجھے میری پاس لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون. اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا, لیکن ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان سے سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنا جو مجھ سے رجوع کرتے ہیں اور مجھ سے وہ لگاتے ہیں. ان سب کو میرے ہی پاس پلٹ کر آنا ہے, پھر میں تمہیں قیامت کے دن تمہارے ان اعمالوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. میرے پیارے بیٹے, یہ بات یاد رکھنا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پہاڑ کی چٹان میں ہوگی یا زمین و آسمان میں کہیں پر بھی پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی لوگوں کے سامنے حاضر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو اس باریک بھی ہر چیز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے پیارے بیٹے, نماز پڑھا کرو اور اس کی پابندی کیا کرو اور لوگوں کو اچھائی بھلائی اور نیکی کی دعوت دیا کرو اور ان کو بری اور ہر طرح کی گناہ سے روکا کرو اور جو تمہیں مصیبتیں تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں ان پر صبر کیا کرو. یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اور تم لوگوں سے تکبر اور غرور میں منہ چڑھا کر بات نہ کرنا اور نہ ہی زمین میں اترا کر چلنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے اور شیخ بات کو پسند نہیں فرماتے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی چال میں درمیانی راہ اختیار کرو اور اپنی آواز کو ہلکا رکھو, اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس موقع کو یاد رکھو جس
موقع کو یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے شرک کبھی مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے بالکل سچ سچ فرمایا۔